سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کو تاخیر سے ہی عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ایک آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب جب پہلی مرتبہ کراچی آ رہے تھے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد، تو پیپلز پارٹی کراچی نے ان کے ایک شاندار استقبال کا پلان بنایا تھا، جو پہلے 22 اپریل کا دن تھا، پھر 23 ہوا، پھر 24 ہوا، پھر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ پروگرام ہمیں ملتوی کرنا پڑ گیا اور ہم نہیں کر سکے۔ لیکن ہمارا یہ ارادہ ہے اور تھا اور ہے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے، چونکہ یہ بہت بڑا کام تھا جس کو لیڈ کیا انہوں نے، بیسیکلی تو تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں ان کا اپنا اپنا کردار اس میں ہے، لیکن بلال بھٹو زرداری صاحب وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے عمران خان کی سلیکٹڈ نالائق و نااہل حکومت کو ہٹانے کے لیے آئینی طریقہ کار اختیار کرنے کی بات کی تھی اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو ہٹانے کی بات کی تھی، اور بالآخر اسی بات پر اتفاق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کی جان چھوٹی ایک منحوس حکومت سے، جس میں بلال بھٹو زرداری صاحب کا ایک اہم کردار تھا۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم 15 مئی کو بروز اتوار انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ایک بہت بڑا اجتماع کریں گے، جس سے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب خطاب کریں گے۔ ہم جگہ کا اعلان ایک آدھ دن میں کر لیں گے کہ کس مقام پر کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، لیکن دن کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ اگلا اتوار جو ہے تو کل ہے، اگلا اتوار غالباً 15 مئی ہے۔ اس 15 مئی کو ہم کراچی میں ایک بڑا اجتماع جو ہے وہ عوامی اجتماع کریں گے۔ دوسری بات، میں اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کرنے سے پہلے مذمت کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کی جو مسجد نبوی میں پیش آیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی اختلافات کی بنا پر یہ جو سیاسی لڑائی ہے یا سیاسی اختلافات ہیں، اس کو ذاتی لڑائی میں یا گلی محلوں میں جھگڑے اور فساد کی صورت میں ہمیں نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ سیاسی جماعتوں کی، سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ گلی محلوں میں لوگوں کے خلاف اس قسم کے جذبات کو اکسایا جائے، لیکن وہ بات بھی چلے کسی حد تک نامناسب ضرور تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوتا رہا ہمارے ملک میں۔ لیکن اس پورے عمل کو سعودی عرب میں مدینہ کی پاک سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کے احاطے میں پہنچا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلاظت سے بھرپور کسی سوچ کا حامل شخص ہو، وہی یہ چیزیں کر سکتا ہے، اور بدقسمتی سے وہ ہوا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی، میں سمجھتا ہوں نعوذ باللہ، ہم نے بے حرمتی کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی مسلمان کے تصور میں ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکایا کہ ہم اپنے سیاسی جھگڑوں کو کس مقام پر لے جا کر کس طرح کا تماشا بناتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس پہ شرمندہ ہونے کے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو مزید پھیلایا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے، اپنے ٹی وی کے انٹرویوز کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اور ایون یہ کہ آج تک بھی عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نوبت نہیں دی کہ وہ اس کی مذمت کر سکے، وہ اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ اس کی مذمت کر سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سیاسی جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ ہو، نبی کریم کا روضہ ہو، وہاں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی ساری دنیا کے، اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے مسائل سے بالکل ایک طرف ہوتے ہیں، اور وہاں ہماری توجہ صرف اور صرف عبادت پر، معافی پر، بخشش پر ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بدنصیب واقعہ ہے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کا جو کردار ہے، جو ماضی ہے، جو ٹریک ریکارڈ ہے، وہ بھی انہی کے حصے میں آیا ہے۔ دوسرا، کل پرسوں عمران خان نے پھر اپنے وہ ایک جو نیا طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے
کہ کبھی وہ پسندیدہ اداکاروں کو، کبھی پسندیدہ صحافیوں کو، کبھی اپنے کارکنوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، مرضی کے سوالات لیتے ہیں۔ انہوں نے نئی ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ لوگوں سے خطاب کرنے کا۔ انہوں نے اس میں فرمایا کہ مجھے جولائی کے مہینے میں، یعنی کہ جولائی 2021 پچھلے برس، اور آج ہم مئی کے مہینے میں بیٹھے ہیں، اور اگر ہم جولائی کی بات کریں تو تقریباً میرا خیال ہے کہ 10 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ 5 مہینے وہ پچھلے سال کے لگا لیں، 5 مہینے ہم اگر اس کے 1 مہینہ چلے کر نکال بھی دیں تو 9 مہینے تقریباً عمران خان کو 9 مہینے پہلے پتہ تھا کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے بقول ان کے وہ وہاں کوششیں کر رہی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہے۔ اگر جولائی میں یہ پتہ تھا تو مارچ میں 7 مارچ کو جو یہ مراسلہ آیا بقول عمران خان کے، جس میں امریکہ نے ان کو ہٹانے کی سازش کی، تو اس کا کوئی کنیکشن، کوئی تعلق کیسے بنتا ہے؟ اور یہ تو عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ جولائی 2021 میں اسے پتہ چلا، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اے پی سی کی تھی، جس میں پی ڈی ایم بنی تھی، اس کا جو ایکشن پلان بنا تھا، اس ایکشن پلان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس شامل تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی جو آئینی ٹول ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جائے گا، یہ اس میں موجود تھا۔ اس کے بعد جب پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اختلاف بھی اس بات پہ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ استعفے دیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا جائے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کوئی 1.5-2 سال پرانی بتا رہا ہوں۔ پھر یہ 1 سال پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی الگ الگ رہی، نو کانفیڈنس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، آصف علی زرداری صاحب کی، چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہیں مختلف اپوزیشن کی، اس وقت کی اپوزیشن کی سیاسی لیڈرشپ سے، جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بات ہوتی رہی۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ چلے 7 کو بقول عمران نے انکشاف کیا 27 مارچ کو کہ 7 کو مراسلہ آیا تھا، 8 کو نو کانفیڈنس کا موشن جمع ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری 27 فروری کو کراچی سے عوامی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے نکلے، اور ہر جلسے میں، ہر مقام پر وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان تم اسمبلیاں توڑو، نئے انتخابات کراؤ، لوگوں نے تم پر اعتماد کر دیا ہے، اور اگر یہ تم نہیں کرو گے تو ہم اسلام آباد پہنچ کر اسمبلی میں اپنی اس لڑائی کو لے کر جائیں گے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری سے پوری کمپین شروع کی، اس میں کہنا شروع کیا۔ یہ پورا تسلسل ہے۔ جب اسلام آباد پہنچتے ہیں اس کے اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی تحریک جمع ہو جاتی ہے۔ اب جب عمران خان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتا تھا، وہ الیکشن کرا سکتا تھا، اس وقت پوری اپوزیشن جو تھی وہ مطالبہ کر رہی تھی، اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2023 تک بھی بیٹھے رہیں گے، اور 2023 کے الیکشن میں 2/3 اکثریتیں کرائیں گے، اور 2028 تک ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ مسلط رہیں گے اور ہم اپنی حکومت کرتے رہیں گے۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب جمع ہو گیا تو عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے، میں نے تو نوافل ادا کیے ہیں، اور یہ لوگ میری ٹریپ میں آ گئے ہیں، یہ ٹریپ ہو گئے ہیں، اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں عمران خان خود کہتا رہا۔ اس نے کہا میرے پاس سرپرائزز ہیں، اس نے کہا میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، اس نے کہا میں آخری بال تک لڑوں گا، پھر آخر میں یہ خط لے کر آ گیا کہ جی میرے پاس ایک خط ہے، اور پھر اس نے کہا میں خط دکھاؤں گا۔ یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو چورن اس وقت مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، جس انداز سے پاکستان کی قوم کو یا پاکستانی قوم کے اس ایک چھوٹے سے طبقے کو جو عمران خان کے فینز ہیں، فین فالوئنگ ہے بیسیکلی، میں ان لوگوں کو پولیٹیکل لیڈر نہیں سمجھتا جو اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی فالوئنگ میں کہ نہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تقدس رکھتے ہیں، نہ تو وہ خانہ کعبہ کا تقدس رکھتے ہیں، اور نہ ہی جب عمران خان نعوذ باللہ وہ بیٹھ کے ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہا